ایسے گواہی دیں جڑی کل قیامت کو اللہ نے سامنے بھی دے گی، ایسی گواہی دینا جس کا کل جواب دے سکو، ایسی گواہی دینا یہ باہر کی چیز نہیں ہے، لہٰذا گواہی ایسی دینا کہ کل قیامت کو محشر کے میدان میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ کوئی دیکھیں ظاہر بھی دیکھیں باطن بھی دیکھیں، لیکن ہم مکلف چونکہ ظاہر دیکھ قصہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، باطن کے فیصلے میرا رب کرے گا۔ قرآن حدیث کے مطابق کون ہے جی؟ باطنی آئیاں پورے ملک میں سے کوئی موجود دلال آوے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے میں کدے کوئی گناہ نہیں، اسی سارے گناہگار ہیں، سارے گناہگار ہیں، گناہ سے تو ہم انکار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَآجَبَ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَعْدِينَهُ بِدُنْيَا سِوَاهُ فَهُوَ مِنْ زَيْنِ آجَبُ۔ اس سے بھی زیادہ تعجب و ساز پر ہے جس نے اپنا دین بیچ لیا دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے۔ جنکاں دا کچھ اوجلے رشوت تاکہ اندر جنکاں دا کچھ اوجلے، ہاں جی حرام مال اس لیے کما رہا ہوں جنکاں دا کچھ اوجلے۔ یاد رکھیں جو حرام کما کے بلڈنگ بنائے گا، مکان ان کے لیے تیار کرے گا، میرے تیرے آقا نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان، اے بنیان اے عمارت بنانے میں، کوٹھی بنانے میں، بنگلہ بنانے میں، مکان بنانے میں، جی پلازہ کھڑا کرنے میں حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ، اس لیے کہ تو ویرانی کی بنیاد خود رکھ رہا ہے، تو نے اپنے اس گھر جو حرام کے پیسے سے بنا رہا ہے اس کی بنیادوں میں تو نے ٹائم بم فٹ کر لیا ہے، اس کی بنیادوں میں ٹائم بم فٹے، اپنا وقت آنے پر وہ پھٹے گا ضرور۔ مجھے تجھے اللہ سمجھ عطا کرے، مجھے تجھے کھیل نہیں ہے، دین بچوں کا کھیل نہیں ہے، اسے کھیل نہ سمجھ سنجیدہ ہو جا۔ گپ بازی کو پرے چھوڑ، گپ بازی مسلمان کا کام نہیں ہوتا ہے، مسلمان سنجیدہ ہوتا ہے، وقار والا ہوتا ہے، وہ تو گپ شپیوں کے پاس سے بھی گزرے تو پورے وقار سے گزرتا ہے۔ اسی قرآن سن بیان ہے نا، قرآن اسی قرآن میں اللہ سن سورہ فرقان داخلی رکوع پڑھ ذرا تو کو پتہ چل جلے عباد الرحمن الذین یمشون ان دی چال ڈھال کو لبل پتی کیا یار اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، اللہ کا واسطہ اس قرآن کے قریب آؤ، سارے جھگڑے ختم۔ یہ قرآن آنے سے پہلے عربوں کے جھگڑے تھے کہ نہیں؟ کہ جو بندے اسے مار دے اسے 40 سال لڑتے تھے، ہاں جی مار مار کے جی زمین بھری ہوئی تھی خون سے۔ جب قرآن آیا تو پھر کھولے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ یہ آج مسلمان سے قرآن کافر نے بڑی ٹرک کے ساتھ چھین لیا ہے، ہاں جی ایسا ہوتا ہے کوئی کسوری کا مطلب آچھا کستا دورے اے بکفتر صاحبہ قرآن گرفتی حضرت جی میں نے اور آپ نے تو آپ میں قرآن پکڑائے، ولیکن پیشوا شیطان گرفتی، لیکن ہم شیطانی کام چھوڑتے نہیں، شیطان کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہے۔ ذرا سارا مجمع مجھے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے جواب دے دے، شیطان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو اس پیچھے پیچھے جڑا جنسی اوپر جنسی بکفتر صاحبہ قرآن گرفتی، ولیکن پیشوا شیطان گرفتی دامن ابلیس صاحب، میں نے اور تو نے شیطان کا دامن پکڑ لیا ہے۔ رسیتا جانچ خوشتا ماں گرفتی، یاد رکھنا جس کا دامن ہم نے پکڑا ہے جو وہاں جائے گا تو جس جگہ وہ جائے گا وہاں ہم بھی جائیں گے، اللہ بچا چاہتا۔ شیطان دا دامن چھوڑ، حضور کہاں جائیں گے، صحابہ کہاں جائیں گے، سارے کچھ ان دا دامن کی نہ پکڑ دے، پیچھے پکڑے دا بھی پہ ایسی کچھ نہ ہوا، لیکن دامن دا نہ پکڑ دے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بازارہ میں تو تسوں کو بہت دفعہ موقع ملا ہوگا دال مال خرید کے لائی موٹا چھوٹا چنے مندی دی آندھی ہے تو اس پہ کار جدو آن دے تو بچ کی شاہ بٹے بھی آن دے یہی گل ہے، اور جدو چاول بھی خرید دے ہو تو بچ بٹے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کس تولا میں بٹا بھی کیا دال آج کل کیا کلو ہے 400-450 روپے میں بٹے بھی نال تول کے دیتے کی
دالی دا سنگ ہو گیا سا، چاولاں دا سنگ ہو گیا، نال تلیا تو تے میں اللہ تے اس تے رسول اے صحابہ کرام تے اولیاء دے سنگ ہو جلا جتے وہ تم سے نال ازمائی تل گیا سی این قیمت لگ گئے سی، ہاں تے ذاتی طور پر بے قیمت ہے لیکن ان کی قیمت ہے نا یا نہیں ہے؟ اس مجمع میں کوئی دسے ہو خفائی دے ہو میں تو دوستا کچھ نہیں بگاڑے ہیں نامی الیکشن پہ کھلتے نہ مٹ ملو کی کھو ہاں جی نامی الیکشن پہ کھلتا دے نہ مڑا کوئی ارادہ ہے ہاں میں تو دوسروں کو اللہ دا دین دستا دین دی گلے قرآن میرے سامنے کھلا ہے جس شخص کو اعتراض ہے تے آج لے آخر جی تمہیں تو غلط آخی میری اصلاح کر لے اور اگر صحیح سمجھتے ہو تو پھر اپنی اصلاح کی فکر کر لے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ مجھے تجھے توفیق دے وہ جی سائنس دا دور ہے میڈیے دا دور ہے فلانے دا دور ہے سنے آسا کہ قرآن دا دور ہے آمین آہتا اللہ دے قرآن کو لو پوچھتے ہیں آسی کس کو لو پوچھتے ہیں اللہ دے قرآن کو اللہ یہ سورہ حدید ہے نا اس کی 16 نمبر ہے علم یعن للذین آمنوا ایمان آلے آستے وہ دور نہیں آیا وقت نہیں آیا کی وقت آن موقع محل وقت نہیں آیا کہ ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل کیا ہو جائیں گھبرا ہو جائیں اور دوسری جگہ کیا کہا جب ان کے سامنے مومن ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کانپ جاتا ہے وجلت قلوبهم اسی طرح نا ان کے دل کانپ جاتے ہیں آج اللہ دے قرآن پڑھ سنانے ہیں نا مار دینا نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان آدھی خیر منانی چاہیے سب کو اللہ تو کہہ رہا ہے ایمان والے کی صفت یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے وہ کانپ جاتا ہے ڈر جاتا ہے اللہ کی عظمت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس رب نے مجھے حقیر قطرہ آب سے بنایا ہے میں کچھ بھی نہ پیا سارا کچھ اوجل ہے میں پھر بھی کچھ نہیں ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے اور کیا کرتے ہیں وہ ما نزل من الحق اور حق کی طرف سے جو آیا ہے حق کی طرف سے کیسے آیا ہے ایک قرآن جو اللہ نے اتارا ہے ابھی وقت نہیں آیا نا دنیا والوں بتاؤ نا میڈیا کا دور بھی آ گیا ہے سائنس کا دور بھی آ گیا ہے ٹیکنالوجی کا دور بھی آ گیا ہے ایک قرآن کا دور کب آئے گا قرآن کا دور اللہ مجھ سے تجھ سے گلا کر کے پوچھ رہے ہیں اچھا تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جھک جاؤ اللہ کے احکامات کے سامنے اور جو ملک اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اس ملک میں قرآن کا نظام کیوں نہیں ہے تاجر صاحب تو بھی پوچھ ڈاکٹر صاحب تو بھی پوچھ اگر میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان میں زیادہ تعداد اگر مسلمانوں کی ہے تو پھر ہر آدمی پوچھے آرمی صاحب تم بھی پوچھ پولیس صاحب تو بھی پوچھ ڈرائیور صاحب تو بھی پوچھ افسر صاحب تو بھی پوچھ پروفیسر صاحب تو بھی پوچھ دکاندار صاحب تو بھی پوچھ زمیندار صاحب تو بھی پوچھ کہ یہاں قرآن کا نظام کیوں نہیں ہے کیوں نہیں پوچھتے ہو یہ گجرت پیدا کرو کب تک ہم کافرانہ نظام میں پستے چلے جائیں گے کب تک ہمارا استحصال ہوتا رہے گا کب تک ہمارے اوپر پولیس والے تو بڑے فخر والا ہوتے ہیں اصل قانون 1861 آج تک 1861 میں تھے کس کی قوت بولنا انگریز کی حکومت تھی 1861 ان علماء کو شاباش دے گالیاں نہ کڑ ان کا احسان مان یہ اگر نہ ہوتے اللہ کی قسم قرآن آج ان کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی ہے قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا کسی ذریعے سے کرے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کے جی جب 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی علماء سر پہ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ حکومت نے ان کی یوں دستیتا بھی نہیں آندی کم از کم ایمان تے نہ جڑے انہوں نے ان کے ایمانوں پہ محنت کی علماء نے جس طبقے نے کہا تھا اسی ٹیکنالوجی کے سائنس تے فلانا تو انہوں کو پوچھنا کی نہیں گھومتے چلا تھا یار کل جمعے میں بھی بات آگے ہوا روز آ رہے ہیں سرکاری فرشتے کچھ آدھے کچھ یاد ہے کچھ اللہ دے دو ان کی بات سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو میں قرآن کھول کے یہ پھر انہوں نے دسیا میں ہوئے قرآن
تسی میں کس تے ملازم اسی سرکار دے میں تسی سرکار دے ملازم سکو سرکار دیں دیئے میں تو کو جھوٹی سرکار تے اتنا یقین ہے تو کو سرکار تے یقین ہے نا تو مجھ کو سچی سرکار تے یقین کی نہ ہوگا تجھے جھوٹی سرکار پہ اتنا یقین ہے مجھے سچی سرکار پر یقین کیوں نہ ہو یہ قرآن دی آیت پر کیوں نہ ہو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ اپنی جائی کہار جو کے دیکھی سورہ طلاق 28ویں پارے میں جی اس کو لبات سورہ تحریم میں تسکارہ مکیں دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے میں اسے کیا کرتا ہوں جی اے وَمَن وَيَرْزُقُ مِنْ خَيْسُ اے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے میں اسے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہوں اور اسے روزی وہاں سے دیتا ہوں جہاں کسی کا گمان بھی جرے اپنی حکومت والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سمندر ہے بولے کراچی میں عام سمندر ہے بچ مچھیاں بھی ہیں انہوں کو روزی کوئی دے دے حکومت دے دی کون دے دے اتنی بڑی بڑی مچھیاں سلیمان علیہ السلام دا قصہ دعوت کرتا نفقت العرب ایک کتاب ہے جنتوں کو ادب کی پڑھاتے ہونے جی دعوت کرتا سارے اللہ کے نام تو پھر مچھی گلا ساری مخلوقات سے دعوت کی تھی اللہ کو آگے یا اللہ پہلے سے مچھیاں مچھی آئی نا وہ ساری مخلوقات سے آجی وہ ایک لو آلہ کر کے ہوئی ساہیا او سلیمان علیہ السلام تو سمندل زیادہ کیوں زیادہ اے جی 3 لقمے روز اللہ کو دے اللہ کو منے ہی نہیں ایسا امریکہ منے ہیں برطانیہ منے ہیں فرانس منے ہیں جرمنی منے ہیں سائنس منے ہیں سائنس کو خدا منے ہیں اللہ بچائے نقل کفر نہ بچت سائنس کو خدا نہ بنا اللہ کا واسطہ سائنس ہے بہت نیچے کی چیز ہے میرے رب کی قدرتوں کا تجھے پتہ ہی نہیں اللہ تے دجال بھی آسی دجال سے پہلے ہی ایسی گمراہ ہو گئے وہ آسی اللہ تے اہل شعب دے باز تک کوئی آیا ہی نہیں ہے دجال ہو سی دجال اعظم آسی یہ آسی نا موسم ہے نیلا خون تو بارشہ نہیں کرنے بارش برساما یہاں سے او بادل آ جائیں گے برسو خدا منظور سی خدا دجال آکے سارا کرے گا حدیثیں بیان کر رہا ہوں گپے نہیں مار رہا ہوں حدیث مبارک بستی میں گاؤں میں جائے گا جنہیں گواسی ہوئے تم کو خدا میں یقینا ہمیں تھوڑے پرات تھوڑا پیٹ ساری جڑے مرے دن انہوں کو زندہ کرا تو پھر خدا منسی ہے اگر میں کی انکار کر سکتا حدیث مبارکہ مشکات شریف اٹھا کے دیکھ تو بس جی وہ کہ جنات کو ان کی شکل میں سامنے شیاطین اس کے بھائی اور جی باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے تو اچھا بڑے پر پیٹ پراب زندگی جینے ہوگے کلمہ پڑھنے گا اس وقت ایک اپنے ایمان کی خیر منا مسلمانہ ایمان کے ڈھاکو ایمان کے لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اپنے ایمانوں کی خیر منا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل اس سے پہلے یہود اور نصارہ پھر ان پر جب وقت لمبا ہو گیا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کیا ہو گئے سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے کثرت گناہ سے حضرت ابو بکر جساس رحم اللہ رکھتے ہیں وہ امام ابو بکر جساس رحم اللہ کہتے ہیں کثرت گناہ اور اللہ کے نافرمانوں کی مجالس میں کثرت سے بیٹھنے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے بہت سارے اللہ کے نافرمان پر اگر اللہ سن دنیا دی حقیقت کھولی اعلموا انما الحیات تو دنیا اس سے پھر گل کریں گے دنیا کی زندگی پر یہ آیتیں ہیں سورہ حدید کی جو مغل بادشاہوں کے جی ایوان میں جب پڑی تھی شاہ ولی اللہ نے تو اس وقت مغل بادشاہ نے جی ہونے نہ چمچے جی شاہ کرو زیادہ شاہ دے وفادار وہ حضرت کو لاگے حضرت تو سن کو پتہ نہیں شاہی دربار ہے اتھے گلانی قیامت کیا تھے آخرت کیا تھے موت کیا گلانی کر دے انہاں میں اللہ کا قرآن سنائی جن کی مجلسوں میں موت کی بات انہیں بری لگے
کل قیامت بری لگے، آخرت کی باتیں ان کو بری لگے، تو یاد رکھنا پھر ایسے بادشاہوں کے بیٹوں کے سر قلم کر کے دست میں سجا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے انگریز حکمران لے کر آئے تھے کہ صبح کا ناشتہ جب لایا گیا تو جب پلٹ آیا تو تلے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر تھے، جن کے ایوانوں میں قرآن پہ پابندی لگتی ہے، پھر کافروں کو اللہ ان پر مسلط کرتا ہے، پھر ان کے گردنیں اڑائی جاتی ہے۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اے ہدی للمتقین، کتابہ سواستا کوئی راہ نہیں۔ اگر مسلمان آتے ایسا نہیں اور کوئی راہ ہے ہی نہیں، اگر مسلمان نہ تو پھر مجھ راہ ہی نہیں، جب دل آخر جلتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے کہ قرآن نے جہاں بھی نور کا ذکر کیا واحد کیا، ظلمات اندھیروں کا ذکر کیا تو جمع کیا ہے، گمراہی میں راہ مجھ نہیں۔ ہدایت راہ صرف یہ ہے کہ اس کو لو علاوہ کوئی اور راہ نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر آ جا۔ اور جگانے کے لیے ایک بات کہہ دوں، میں نے پچھلے جمعے یہ بات کہی تھی، اپنے جمعے اس کے بعد ایک دو جگہ کہی، یہاں بھی مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے نقطہ۔ سنو، ہمارے حکیم صاحب ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، شکیاری ہوتے ہیں، اچھے دوست ہیں ہمارے، برخوردار ہیں۔ انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر ایک تراشا بھیجا، بڑی قابل غور تراشا بھیجا۔ وہ کوئی الحاج محمد افضل گوندل لکھنے والے کوئی اخبار ہے، کلین شیو ہے، مجھے نہ داڑھی، بات بڑی عجیب ہے۔ میں ان کی بات اس لیے کہتا ہوں، تسی نہ وہ مولوی حافظ جو کرتے ہیں اس کی بھی انہوں نے بھی سنو، ان کی بھی سنو۔ اس نے وہ تراشا شاید کہیں مضمون لکھا ہے، اس نے اخبار میں یا کہیں لکھا ہوگا، بہرحال میرے پاس محفوظ ہے اپنے موبائل۔ اوپر اس نے اس تراشے کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے جنگ، لفظ کیا لکھا ہے؟ جنگ۔ نیچے وہ لکھتا ہے کہ جنگے بچوں اے لکھو توجہ میری، ایک کم نہ کر مچوٹے نہ آتی دیڑی چل چل تو بول بول شیرہ نکلے، شوق نہیں مجبوری میں ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بول بول جنگ۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ نیچے لکھتا ہے جنگ، یہ عنوان دیا ہوا ہے جنگ۔ نیچے لکھتا ہے جنگ اچھی چیز نہیں، جنگ سے ملک تباہ ہو جاتا ہے، جنگ سے ملک۔ کہتے ہیں دیکھنے میں یہ بڑا زبردست نعرہ ہے اور بڑا بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، آدمی آتے ہو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ سے ملک۔ لیکن کہتے ہیں مندرجہ ذیل حقیقت کو ذرا پڑھی، اس نے چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیے کہا مندرجہ ذیل۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اس نے یہ لکھا کہ امریکہ جب سے وجود میں آیا ہے اس نے ایک دن کے لیے بھی جنگ بند۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ذرا غور کرنا اس کی باتوں، میں تو سوچتا رہا۔ نمبر دو، اسرائیل، حضرت اشارہ کر رہے تھے غزہ اور فلسطین، وہ پول جو لینا سی باندھے ہی نہ، یا سی کرکٹ کھیڑ دیا، کرکٹ تو ہٹے ہیں الیکشن کھیڑ دیا، استر کم ہی مردن تو مرن پر آن اساں کے لگی مردے چردے بڑے ووٹ ہونے چاہیے، مجھ کو نچنا چاہیے، مجھ کو گڑیاں نچانی چاہیے، ووٹوں جو کے گانے بجانے چاہیے۔ میں نے تو بابا میں منافق آدمی نہیں ہوں، کل میں صاف لفظوں میں کہا جس پارٹی نال مرضی جنی ہو جڑو، لیکن جو پارٹی والے گانے باجے کرتے ہیں تو میں انہوں نے سنگی نہ، صاف لفظوں میں سنو، میں گانے باجے والے کا دوست نہیں ہوں، کوئی بھی ہو سکا بڑا پے کی نہ ہوا، میں گانے باجے والے کا سنگی۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا اگر مگر شگر کیا ہوتا ہے، کب تک یہ منافقانہ زندگی ہم گزاریں گے؟ الغناء جنبۃ النفاق بالقلب، گانے سے آدمی کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ نچتے ہوتے ترپتے ہوتے نظمائیاں پڑھنا، نال ڈھول مارنے ضروری ہے، فرض ہے، کہاں لکھا ہوا ہے ڈھول مارا کر؟ اللہ اکبر۔ تو اس کی غلطی کا تم کو تنبیہ کرو تو خفا ہو گئے، شاید ہم غصے کے آگے، غصے دی گال ہے، تم ہمیں غصہ دلاؤ۔ پھر ان کو میں نے مثال دی ہے، تمہیں بھی دے دیتا ہوں، آئیے تو نہیں روکتا ہوں۔ میں اگر میں ساری گندگی خباثت جب بہانہ کرا بیت الخلاء بھی چاہ کے کپڑے نال ملا، تو پھر آج کسی پارٹی کا لیڈر کو نیڑے چھوڑ دو،
کوئی افسر صاحب کو نیڑے آنا دیں دے، کوئی سرکاری ملازم، کوئی بڑا آدمی مجھے سینے سے لگائے گا؟ کیوں نہیں لگا رہا؟ میرے ساتھ گندگی لگی اساں کو اللہ روح دیا نکاس نے کھولے جی، اساں کو گانے کی بدبو آوے تو کوئی نہیں پتا یہ پخانے سے زیادہ بدبودار ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ بدنگاہیاں، یہ گندگی نجاستوں سے زیادہ جی نقصان کی چیزیں؟ ویسے بزرگان دین نے فرمایا ہے ایک بدنگاہی سے بچنا 70 دن کی تہجد پڑھنے سے افضل۔ یہ گپاتا نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیے یہ گپتا نہیں۔ اللہ نے کہا نگاہ طلب کری، ہم نے گپ سمجھا ہوا ہے، نہیں لگے ایک بدنگاہی سے جو نقصان ہوتا ہے شاید میں اور تو سوچ بھی نہیں سکتے کتنا نقصان ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آگے لکھتے اے اسرائیل، ناجائز بچہ، ناجائز ریاست، جی وہ تو ریاست کہتے ہم تو نہیں کہتے، اللہ ہمیں بچائے کہ ہم اسے